قربانی کیا ہے؟ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کن جانوروں کی جو ہے وہ قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ 4 قسم کے شریعت نے جانور ذکر کیے ہیں، جن کے اندر گائے، اونٹ، بکرا اور دمبا۔ یہ جانور ایسے ہونے چاہیے کہ ان کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان حافظ فیصل آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فائق نیوز۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہماری ایک اسلامک سیریز جو ہے وہ موجود ہے چینل کے اندر، ہم اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ویڈیوز کی سیریز لے کے حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ عید الاضحیٰ کے اوپر جو ہے وہ سارے مسلمان جو ہے وہ سنت ابراہیمی کو پورا کرتے ہوئے جانور جو ہیں وہ خریدتے ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہم کچھ اسلامی معلومات جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ سراج احمد نقشبندی صاحب جو کہ عالم دین ہے، اور ہم جانیں گے ان سے کہ ہمیں جانور جو ہے وہ کس طریقے سے لینا ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ ہم سنت ابراہیمی کو پورا کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ فائق نیوز کو ٹائم دینے کا۔ جزاک اللہ۔ علامہ صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ قربانی کیا ہے، اور کیا قربانی کا جو سلسلہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے یا اس سے پہلے بھی جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ قربانی کرتے تھے؟ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اس کا سلسلہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے شروع ہے، لیکن پہلے کچھ اور طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ آپ کے بیٹے کی قربانی سے یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، جس سے سلسلہ یہ پراپر طریقے سے شروع ہوا۔ پھر اس کی آگے قرآن کے اندر بھی وضاحت ہے اور احادیث کے اندر بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ قرآن میں اس کی وضاحت یہ موجود ہے، فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام۔ یہ خواب تھا جو خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے ذکر کیا، اور آگے اس کی حدیث کے اندر جو اس کی وضاحت موجود ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ما ھذہ الاضاحی، قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کی راہ میں قربانی کرنا، جانور کو ذبح کرنا، جانور کا خون بہانا، تو اس کی جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو فضیلت و اہمیت ہے اس کے بارے میں کچھ جو ہے وہ ناظرین کو بتائیے گا۔ تو اس کے اوپر صحابہ کرام نے پھر سوال اٹھایا یا رسول اللہ، جب ہم قربانی کریں گے، قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں تو اس پر ہمیں اجر کیا ملے گا، اس پر ہمیں ثواب کیا ملے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ اس کے اوپر پھر سوال اٹھایا یا رسول اللہ، کچھ جانور ہیں ان کے جسم کے اوپر بال ہوتے ہیں، کچھ جانور ان کے جسم کے اوپر اون ہوتی ہے، تو کیا آیا اس پر بھی اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اون کے اندر ہر ریشے کے بدلے ایک نیکی عطا کی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ ایک مسلمان جو ہے وہ کتنی مالیت ہو اس کے پاس تو وہ اسلام کے روح سے جو ہے وہ صاحب حیثیت ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب ہوتی ہے، یہ بتائیے گا۔ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی ہر مسلمان مرد و زن کے اوپر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب ہونا شریعت کے اندر جو مقرر کیا گیا ہے وہ 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، اس کی مالیت ہو، اس کے بقدر مال اس کے پاس پڑا ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر بات کی جائے پاکستان کی کرنسی کے حوالے سے تو وہ 75,000 سے 80,000 کے درمیان اس کی مالیت بنتی ہے۔ کن جانوروں کی جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کس جانور کی کتنی عمر ہونی چاہیے، تو یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا علامہ صاحب۔ ماشاءاللہ، آپ نے بہت ہی عمدہ اور اہم سوال کیا ہے۔ 4 قسم کے شریعت نے جانور ذکر کیے ہیں، جن کے اندر گائے، اونٹ، بکرا اور دمبا، اور یہ اس کو بکری کے حکم کے اندر رکھا گیا ہے، اور ان کی عمریں، گائے کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے، یعنی جس کو پنجابی میں ہم دوندا کہتے ہیں، اور ایسے اونٹ جو ہے اس کی عمر 5 سال شریعت نے مقرر کی ہے، اور بکری کی عمر 1 سال مقرر کی ہے۔
چھترا اس کی عمر شریعت نے یعنی 6 ماہ کا بھی مقرر کی ہے، وہ اتنا فربا ہو، اتنا موٹا تازہ ہو کہ وہ بظاہر ایسے لگ رہا ہو کہ یہ سال کا ہے، تو وہ بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ یہ جانور ایسے ہونے چاہیے کہ ان کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، یعنی کسی کا کوئی کان کٹا نہ ہو، کسی کوئی دم کٹی نہ ہو، یا جو نا وہ اس کے اوپر کوئی ایسا گہرا زخم نہ لگا ہو، دیکھنے میں وہ ایسے لگے کہ جیسے یہ عیب دار ہے۔ اور ہاں، ایک شریعت نے اس کا بھی مسئلہ ذکر کیا ہے کہ پہلے وہ جانور بالکل تندرست تھا، جب اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے یا ذبح کرنے تک جو وہ پہنچا تو وہ اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا تو وہ عیب دار شمار نہیں ہوگا۔ جو فیمیل جانور ہوتے ہیں، تو فیمیل جو پریگننٹ جانور ہیں ان کے بارے میں جو ہے اسلام نے کیا وضاحت دی ہے؟ پریگننٹ جانور جو ہیں ان کو پہلے ہی دیکھ لینا چاہیے، وہ درست نہیں ہیں، ان کا قربانی کے لیے جائز نہیں ہے، تو لگ سکتے ہیں وہ قربانی کے اندر جائز ہیں، یعنی جو فیمیل جانور ہیں ان کی بھی قربانی بالکل درست ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ذکر کیا ہے، ثمانیۃ ازواج کا لفظ بولا ہے، یعنی جوڑا جوڑا، یعنی وہ مذکر ہے تو مؤنث بھی اسی کے تحت آئے گا۔ جو بھی جانور ہے یعنی جوڑا جوڑا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ میل اور فیمیل دونوں ان کی قربانی درست ہے۔ اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کا جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں ہماری قربانی جو ہے وہ قابل قبول ہو؟ ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ سوال ہے۔ اس سوال کو میرے مطابق پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کروایا ہے کہ اے میرے محبوب فرما دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے محبوب فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور موت سب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان سے جو بات واضح کی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت درست ہوگی تو سارے کے سارے معاملات درست ہوں گے۔ آج لوگ دنیا کو دکھانے کے لیے میں نے یہ جانور جو ہے وہ اتنے میں خریدا ہے، میں نے اتنے پیسے لگائے ہیں، وہ دنیا کو دکھاتے ہیں، نمائش کرتے ہیں۔ یہ نمائش کریں گے، یہ پھر نمائش کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، ہرگز اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے۔ اگر ہماری نیت خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو ہمیں اجر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حساب سے ملے گا۔ میرے ساتھ موجود تھے علامہ سراج احمد نقشبندی صاحب، جن سے ہم نے جانا جانوروں کے حوالے سے، ہم نے کچھ جانوروں کی عمر کے بارے میں ان سے جانا۔ میں شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب کا دوبارہ سے، جنہوں نے ماشاءاللہ اپنی قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور بڑے اہم مسائل کے اوپر جو ہے وہ ہماری گفتگو ہوئی۔ اسی کے ساتھ آپ اپنے میزبان حافظ فیصل کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے فائق نیوز۔ اللہ حافظ۔